دو چیزیں، ایک ہے والدین کے حقوق اور دوسرے ہیں اولاد کے حقوق۔ جہاں پر والدین کے کچھ حقوق ہیں وہیں اولاد کے بھی کچھ حق ہیں۔ اولاد کے حقوق میں یہ چیز آتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں۔ اس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ علم ينتفع به ولد صالح يدعو له۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے معاملات ترک ہو جاتے ہیں، دنیا سے قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے، مگر صرف 3 کام ایسے ہیں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جو شخص اپنی زندگی میں کوئی شے صدقہ کر دیتا ہے تو اس کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا وہ صدقہ رائگاں نہیں جاتا، اسے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا۔ اگر کسی شخص نے پانی کا کنواں کھدوا لیا، اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی پیاسا اس پانی کے کنویں سے پانی پیتا ہے تو اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی مدرسے کی تعمیر کرتا ہے، کوئی مساجد کی تعمیر کرتا ہے، وہ بندہ تو مر جاتا ہے لیکن اس کا یہ عمل فوت نہیں ہوتا۔ جب تک وہ شے ہے اس کا ثواب اس بندے کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے صرف اچھی چیزوں کا نہیں، برے کاموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کسی نے شراب خانہ کھول دیا، جوا خانہ کھول دیا، زناکاری کے اڈے کھول دیے تو اس کا گناہ جو ہے اور اس کا عذاب اس کو قبر میں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دونوں پہلو تو اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھائیں۔ ایک عالم دین ہے، ایک مدرس ہے، ایک حافظ قرآن ہے، وہ کسی مدرسے میں تعلیم و تعلم کا کام کر رہا ہے، اس نے بچوں کو پڑھایا، ان بچوں نے آگے پتہ نہیں کتنے بچوں کو پڑھایا، اسی طرح یہ سلسلہ پڑھائی کا چلتا رہا اور روز قیامت یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اکثر علماء کی مجلس میں بیٹھے ہو کہتے ہیں جی قرآن مجید کی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں تو کسی عالم دین سے جا کے پڑھیں۔ ظاہر یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، شعور رکھتے ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتے؟ ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی ہو تو کسی عالم دین کے رہنمائی ہو، عالم دین کے پاس جا کے پڑھو۔ یہ یاد رکھیں کہ میں نے جن سے پڑھا انہوں نے بھی کسی سے پڑھا ہوا، ان کے بھی کوئی استاد ہے، پھر آگے ان کے بھی آگے کوئی استاد ہے۔ یہ استادوں کا سلسلہ چلتا 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 کہاں تک جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا، ہم بظاہر تو ایک عالم دین سے فیض لے رہے ہیں پڑھائی کا، لیکن وہ سلسلہ پڑھائی والا صرف اس تک محدود نہیں، وہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مل رہا ہے آپ کے استاد کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی دین کے معاملے میں کوئی شے پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی ہے، حدیث مبارکہ کا علم پڑھنا ہے، کچھ بھی پڑھنا ہے، لیکن عالم دین کی رہنمائی لے رہے کیوں؟ کیونکہ ان کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے، اساتذہ کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ملتے 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 اپنے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ جاتا ہے، اور یہ فیض ہم تک منتقل ہو رہا ہے۔ تو بات چل رہی تھی علم ينتفع به، حدیث مبارکہ کہ ایک عالم دین اس نے ایک جگہ ڈیرا لگایا، اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، وہ بچے پڑھے، انہوں نے پھر آگے کچھ بچوں کو پڑھایا، وہ عالم دین فوت ہو چکے لیکن انہوں نے جن بچوں کو پڑھایا تھا ان کا وہ علم فوت نہیں ہوا، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا وہ کام ختم نہیں ہوا، وہ جو دنیا میں اچھا کام کر کے گیا اس کا ثواب اسے ابھی بھی قبر میں ملتا ہے۔ ابھی تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے ولد صالح یدعو لہ،
کہ ایسی نیک اولاد بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کی مغفرت کی دعا کرے کہ ہم نے اپنے پیچھے میراث کیا چھوڑی ہے؟ زمینیں، دکان، مکان. کیا آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا ہے؟ یہ کچھ بچے میں نے دیکھے جن کی دستار بندی ہوئی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تھی. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں مزید جذبہ ایمانی پیدا فرمائے، اور ان کے والدین اور جو سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئے. ایک مدرسے کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ترکی میں ایک جامعہ تعمیر ہوا. ایک بادشاہ تھے، سلطان الپ ارسلان ان کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے آخری نصیحت کی کہ ایک مدرسے کو تعمیر کروایا جائے. اس مدرسے کا نام رکھا گیا کاراتائے مدرسہ. اس مدرسے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس دور میں کفار غالب آ رہے تھے مسلمانوں پر، ہر طرف سے حملے کر رہے تھے، ہر طرف سے غالب آ رہے ہیں. جب غالب آتے ہیں تو وہ ذہن کے ذریعے بھی غالب آتے ہیں، ہماری ذہنیت کو خراب کرتے ہیں، ہمارے جوان جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں خراب کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں تک ان کے دین کا پیغام نہ پہنچ سکے. اس طریقے سے وہ ہم سے ہماری میراث کو چھین کر لے گئے. ہمیں اس میراث کو بچانا ہے. یہ میراث کیسے بچ سکتی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہوگا، تبھی یہ میراث محفوظ رہے گی. اور جو ہم دین پڑھتے آ رہے ہیں وہ قیامت تک اسی طرح چلتا ہے. اس کے لیے ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، ابھی سستی نہیں کرنی پڑے گی. تو ہر بندہ یہ تہیا کرے کہ کم سے کم ایک بچہ. ابھی دیکھیں مدرسے میں داخل کرانے کے لیے ہمارے پاس کون سا بچہ ہوتا ہے جو سب سے نالائق ہو، سب سے نکما ہو، ہم اسے مدرسے کے لیے دے دیتے ہیں. یا پھر گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہ ہو تو مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، جی لنگر ملتا ہے ادھر، مدرسے میں جائے گا پڑھے گا تو ٹھیک ہے، بس لنگر پانی لگا ہوا اس کا گزارا کرے گا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایک بچے کو آپ دین کے لیے وقف کریں، وہ ایسا ہونا چاہیے آپ کے سب بچوں میں سب سے ذہین ہو، سب سے لائق ہو، بات کو پک کرنے والا ہو. ایسا بچہ دین کے لیے دینا چاہیے. تو مدرسے کی بات کر رہا تھا، کاراتائی مدرسہ، اس کی تعمیر کا حکم دیا گیا. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ علماء ختم ہو رہے تھے. کفار اور جو اس طرح کی طاقتیں تھیں انہوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ بنایا علماء کو. جتنے بھی علماء علمی شخصیات انہیں نظر آتی انہیں وہ شہید کر دیتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو دین ہے وہ آگے تک نہ جائے، یہیں تک محدود ہو جائے، یہیں ختم ہو جائے. ہمارے زمانے میں آگے کفار کا دور آ جائے. ان کا مقصد یہ تھا، اور ہمیں ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ ہم دین کا کام کریں گے اور اپنے بچوں کو، اور سب سے ذہین بچے کو دین کے لیے دیں گے. ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو ہمارا سب سے اچھا اور ذہین بچہ ہے وہی دین کے لیے ہم دیں، اور وہ دین کا کام کرے. اپنے بچوں کو ایسا ذہن بنائے، ان کا ذہن بنائے اس طریقے کا کہ وہ دین کا آگے کام کریں. ان کا یہ ذہن نہ بنائے کہ آپ کو فیکٹری کھول کے دیں گے، آپ کو بڑی کاروں میں گھمائیں گے. ان کا یہ ذہن بنائے آپ نے دین کا کام کرنا ہے. آپ کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت آپ کے کندھوں پہ، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وراثت کو آگے منتقل کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اپنے جانشین بناتے ہیں. تو آج میں یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. بہت کمی ہے اس چیز میں. ہم لوگ باقی پڑھائیاں تو کر دیتے ہیں، بزنس مین بھی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بن جاتے ہیں، لیکن دین کی طرف سے بہت محرومیاں، بہت کمزوریاں اور سستیاں ہیں. ان سستیوں کو دور کرنا پڑے گا اور کفار کو ان کے مقصد میں ناکام بنانا پڑے گا. تو آج سے ہی تہیا کر لیں، انشاءاللہ ہم ہر طرح سے دین کی معاونت کریں گے. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. تو لہذا آج سے تہیا کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی طرح ممکن ہو ہم دین کی معاونت کریں گے. معاونت کا ہی معنی نہیں کہ آپ صرف دین کو پیسے دیں، مدارس میں پیسے جمع کرا دیں تو یہ آپ کی معاونت ہو گئی. نہیں، معاونت کئی طریقوں سے ہوتی ہے.
آپ کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیں یہ بھی معاونت ہے، کسی بچے کو قلم دے دیں لکھنے کے لیے یہ بھی معاونت ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ کوئی بچہ دین کے لیے وقف کر دے یہ بھی معاونت ہے۔ کسی کو آپ دین کے راستے میں کسی کی رکاوٹ نہ بنے یہ بھی بڑی معاونت ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے اکثر دیکھتے ہیں کوئی بچہ دین کی طرف جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسے تانے دیتے ہیں تم بڑے آئے نماز پڑھنے والے، پتہ ہے مجھے گانے سنتے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، شرابی تھے۔ وہ دین کی طرف جا رہا ہے، ہم روک رہے ہیں اسے، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں اس کے دین کی طرف جانے کی۔ تو یہ چیز بھی دھیان میں رکھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔